دو کنارے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ ولید جب درِ شہوار کو کمرے میں توڑ پھوڑ کرتے اور چیختے چلاتے دیکھتا ہے تو پوچھ لیتا ہے کہ آخر یہ سب تم کیوں کر رہی ہو، جس پہ درِ شہوار ولید کو وارن کرتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو جائیداد میں سے کوئی حصہ دیا تو وہ دن میرا اور میری بیٹی کا آپ کی زندگی میں آخری دن ہوگا، کیونکہ پھر میں اپنی بیٹی کو لے کے اتنا دور چلی جاؤں گی کہ ساری زندگی آپ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستے رہیں گے۔ ولید درِ شہوار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح سے تم اور دعا میری رسپانسبلٹی ہو، اسی طرح سے آباد کائنات اور آئمہ بھی میری رسپانسبلٹی ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے بہن بھائیوں کو ان کا حق دوں گا تو تم لوگوں کی حق تلفی کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ لیکن درِ شہوار کی تو بس ایک ہی ضد ہے کہ اب جو کچھ آپ کا ہے اس پہ صرف میرا اور میری بیٹی کا حق ہے، کیونکہ آباد کائنات اور آئمہ تو ویسے بھی آپ کے سوتیلے بہن بھائی ہیں، اور پھر جب یہ تمام دولت جائیداد آپ کو آپ کی امی کی طرف سے ملی ہے تو پھر یہ لوگ اس میں حصے دار کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب ولید کو پتا ہے کہ درِ شہوار کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے، تو وہ فی الحال کمرے سے نکل جاتا ہے تاکہ درِ شہوار کا غصہ ٹھیک ہو سکتا ہے اسے خود یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ بے جا ضد کر رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف شہیر جو درِ شہوار کو مسلسل کالز کر رہا تھا اور درِ شہوار اس کی کالز اگنور کر رہی تھی، لیکن اب ولید پہ غصہ ہے تو شہیر کی کال اٹینڈ کر لیتی ہے، اور شہیر کی ایک ہی بات ہے کہ تم کیوں اپنی زندگی اس ولید جیسے بیمار انسان کے ساتھ ضائع کر رہی ہو، اور اگر میں ابھی بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں تو تم خود سوچو کہ اس کے پیچھے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے محبت کے۔ درِ شہوار میں تمہیں وہ زندگی دے سکتا ہوں جو تم ڈیزرو کرتی ہو اور جس کے تم خواب دیکھتی ہو۔ تو اس بار درِ شہوار فیصلہ کر لیتی ہے کہ ولید کو چھوڑ کے مجھے شہیر کے پاس چلے جانا چاہیے، بلکہ ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کرتی ہے کہ میں دعا کو بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ بھی تو ولید کی طرح بیمار ہے، تو ولید سنبھالے اپنی بیمار اولاد کو، میں کیوں اس کی خدمت کر کے اپنی باقی کی زندگی برباد کروں۔ اور ولید جو کمرے میں انٹر ہوتا ہے جبکہ درِ شہوار شہیر سے ہی محو گفتگو ہوتی ہے، ولید کو دیکھتے ساتھ گھبرا کے فون تو بند کر دیتی ہے، لیکن ولید جو کافی عرصے سے درِ شہوار کو نوٹ کر رہا ہے اور شہیر اور درِ شہوار کی بار بار ملاقات اور پھر درِ شہوار کا ہر بار گھبرا جانا اور ابھی اچانک ولید کو دیکھ کے فون بند کر دینا، ولید کو یقین ہوتا ہے کہ ابھی بھی درِ شہوار شہیر سے ہی بات کر رہی تھی۔ لیکن ولید درِ شہوار سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ درِ شہوار نے اس بات پہ بھی ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے، جبکہ ولید کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا۔ بہرحال ولید اپنے وکیل سے وصیت تیار کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جب وکیل وصیت لے کے گھر پہنچتا ہے ولید اس پہ دستخط کرنے لگتا ہے تو اسی دوران درِ شہوار بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ وکیل بیٹھا ہے، مجھے تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود آخر وصیت کیسے تیار ہوئی، اور ہمیشہ کی طرح غصے میں کمرے میں جاتی ہے اور توڑ پھوڑ کرنے لگتی ہے۔ ولید تو وکیل کے سامنے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور درِ شہوار کو جا کے سمجھاتا ہے کہ درِ شہوار تم رشتوں کو آخر پیسوں سے کیوں جوڑ رہی ہو؟ اگر میری بہن کے شوہر کو اس وقت فائنینشیل کرائسس ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے ہی مدد مانگے گی نا، اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے میرا فرض ہے کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ہر مشکل میں ان کی مدد کروں۔ لیکن درِ شہوار کہتی ہے کہ آپ اب صرف میرے شوہر اور دعا کے فادر ہیں، جتنا آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرنا تھا میرے خیال سے آپ اس سے زیادہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور میری بیٹی یہاں رہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو نہ صرف گھر سے نکالیں بلکہ ان سے ہر طرح کا رابطہ ختم کریں۔ ولید کو تو حیرت ہوتی ہے اور درِ شہوار سے کہتا ہے کہ آخر تم رشتوں کو پیسوں سے کیوں جوڑ رہی ہو؟ اب چونکہ ولید نے تمام بہن بھائیوں کو گھر میں جمع ہونے کے لیے کہا تھا تاکہ وصیت ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جا سکے، تو اسی دوران میں آئمہ اور تیمور بھی گھر پہنچ جاتے ہیں، اور درِ شہوار کی کمرے سے آتی ہوئی آوازیں سن کے تیمور تو بہت شرمندہ ہوتا ہے، جبکہ آئمہ بھی افسوس سے تیمور کی طرف دیکھتی ہے کہ کیا ابھی بھی آپ اپنی بہن کی سائیڈ لیں گے۔ بہرحال اب یہ لوگ تو شرمندگی کے مارے فوراً الٹے قدموں واپس پہنچ جاتے ہیں، جبکہ گھر جا کے آئمہ تیمور سے کہتی ہے کہ آخر درِ شہوار بھابی یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے بھائی کو جو مرض ہے وہ شاید لا علاج ہے، لیکن ڈاکٹرز نے خاص طور پہ
انہیں خوش رہنے کا اور کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ لینے کا کہا ہے، لیکن درے شہوار بھابھی کا جو رویہ ہے اسے دیکھ کے تو صاف لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ولید بھائی کو ہارٹ اٹیک کروانا چاہتی ہیں۔ ولید بھائی جتنا ان کا خیال کرتے ہیں وہ اتنا ہی ان کے لیے امتحان بنتی جا رہی ہیں، اور اب تو تیمور کو بھی آئمہ کی باتیں 100% ٹھیک لگنے لگی ہیں۔ جب اس نے خود درے شہوار کی چیختی چلاتی ہوئی آوازیں اپنے کانوں سے سنی ہیں تو آئمہ سے کہتا ہے کہ ولید بھائی کی جگہ شاید کوئی اور آدمی ہوتا تو ابھی تک درے شہوار کو طلاق دے کے اپنی زندگی سے نکال باہر کر چکا ہوتا۔ دوسری طرف درے شہوار اور شہیر کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب درے شہوار جب بن سمر کے گھر سے نکلتی ہے تو ولید بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے اور پورا دن سپینڈ کر کے آتی ہے۔ تو فائنلی درے شہوار سے دو ٹوک بات کرتے ہوئے پوچھ لیتا ہے کہ درے شہوار اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے تو مجھے بتا دو۔ درے شہوار بھی بغیر ڈرے ولید سے کہتی ہے کہ ہاں میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور آپ اسے بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہی شہیر جسے میں نے اپنی دوست کا بھائی کہہ کے آپ سے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شہیر مجھے اپنی زندگی میں واپس اپنانا چاہتا ہے۔ ولید کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے، یعنی اس کا شک ٹھیک نکلا۔ درے شہوار سے کہتا ہے کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو پھر تمہیں میرے ساتھ شادی کے لیے ہاں کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ تم دونوں پہلے بھی تو شادی کر سکتے تھے۔ جس پہ درے شہوار کہتی ہے کہ پہلے حالات کچھ اور تھے، لیکن اب شہیر نہ صرف مجھے اپنا سکتا ہے بلکہ میری من پسند زندگی بھی دے سکتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ مجھے طلاق دیں گے یا نہیں؟ ولید بھلا ایسی عورت کو اپنے ساتھ کیوں رکھے گا جس کے دل میں کسی اور کی محبت ہو؟ لیکن ولید ساتھ ہی ایک شرط رکھ دیتا ہے کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، تمہیں اپنی زندگی جینے کا حق ہے، لیکن میں اپنی بیٹی دعا کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ اور دعا کو تو خود درے شہوار بھی اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتی، بھلا وہ ایک بیمار بیٹی کا کیا کرے گی؟ لیکن ولید کہتا ہے کہ اس سلسلے میں مجھے تمہارے پیرنٹ سے بھی بات کرنا ہوگی۔ درے شہوار کہتی ہے کہ آپ انہیں میرے خلاف کرنا چاہتے ہیں، جس پہ ولید کہتا ہے کہ میں انہیں تمہارے خلاف کیوں کروں گا؟ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر درے شہوار کی خوشی اسی میں ہے تو پھر ہمیں اس کی راہ میں نہیں آنا چاہیے، اسے اس کی زندگی جینے کا حق دے دینا چاہیے۔ اب درے شہوار اور ولید جب اس کے پیرنٹس کے گھر جاتے ہیں اور ولید درے شہوار کے پیرنٹس کے سامنے بڑی مشکل سے الفاظ تلاش کر کے اپنی بات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ درے شہوار اپنے ماضی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، اس لیے ہم نے یہ رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو درے شہوار کے ماں باپ تو ہکا بکا رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ولید کو درے شہوار کے ماضی کے بارے میں پتہ چلے، کجا یہ کہ درے شہوار اور ولید کا رشتہ ہی ختم ہو جائے اور درے شہوار اس شہیر کے پاس واپس چلی جائے۔ دوسری طرف آئمہ اور تیمور بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اگر درے شہوار اور ولید کا رشتہ ختم ہوتا ہے تو اس پہ ان دونوں کے رشتے پہ بھی ظاہر ہے کہ اثر پڑے گا، جبکہ تیمور آئمہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ ہماری شادی کبھی وٹے سٹے کی شادی نہیں بنے گی، چاہے درے شہوار اور ولید بھائی آپس میں خوش رہتے ہیں یا نہیں، لیکن میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بلکہ تیمور کو تو درے شہوار پہ بہت غصہ آتا ہے کہ اس شہیر جیسے گھٹیا انسان کے لیے ولید بھائی جیسے ہیرے کو چھوڑنے پر تلی ہوئی ہے۔ بہرحال درے شہوار کو تو نہ کبھی کوئی روک سکا ہے نہ ہی روک سکے گا۔ اب ظاہر ہے کہ درے شہوار ولید سے طلاق لے کے شہیر سے شادی کرنے میں تو کامیاب ہو جائے گی، لیکن اصل مزہ درے شہوار کو شہیر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد آئے گا، جب اسے پتہ چلے گا کہ ولید کو چھوڑ کے وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہے، کیونکہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ جو سوچ کے وہ شہیر سے شادی کرنے جا رہی ہے، بہت جلد شہیر اس درے شہوار کو اس کی اوقات یاد دلا دے گا۔ تو ناظرین، کون کون چاہتا ہے کہ ولید اور درے شہوار کا یہ رشتہ ختم ہو ہی جانا چاہیے؟ اسی میں بہتری ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔